السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين وأنما هم برحمتك يا أرحم الراحمين. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا فتاح. ربي زدنا علما ربي زدنا علما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وعملا صالحا يا أرحم الراحمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کی جو ہماری سورت ہے وہ سورۃ البلد ہے، اور سورۃ البلد جو ہے وہ مکی سورت ہے، اور بلد جو کہتے ہیں شہر کو کہتے ہیں اور ملک کو بھی کہتے ہیں. چونکہ یہاں پر البلد کا نام آیا ہے اس وجہ سے اس سورت کا نام سورۃ البلد ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے اور بہت مہربان ہے. لا اقسم بهذا البلد. یہ جو آیت ہے یہاں پر آج کی جو پہلی آیت ہے، اس کو ذرا غور سے سمجھنے کی ضرورت ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو پہلا لا ہے اس کے اندر دو طرح کی تفسیریں ہیں. لا کا مطلب ہوتا ہے نہیں، اور اقسم کا مطلب ہوتا ہے میں قسم کھاتا ہوں. بہذا اس کی، البلد اس شہر کی. تو اگر ہم قرآن پاک جو لا کا جو کلمہ ہے اگر ہم اس کی تفسیر نہیں دیکھیں گے اور ایسے ہی ڈائریکٹ اس کا ترجمہ کر دیں گے تو اس کا لفظی ترجمہ یہ بنے گا کہ میں اس شہر کی قسم نہیں کھاتا. لیکن جب ہم تفسیر کے اندر جائیں گے اور دیکھیں گے کہ لا کا کیا مطلب ہے تو پھر ہمیں سمجھ میں آ جائے گا کہ ہم نے جو لفظی ترجمہ کیا ہے وہ غلط کیا ہے. لا کا کیا مطلب ہے؟ اس کے اندر دو طرح کے قول ہیں. پہلا قول یہ ہے، بعض مفسرین رحمہم اللہ کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو لا ہے یہ زائدہ ہے، زائد ہے. عربی زبان کے اندر جب ہم کہتے ہیں کہ یہ زائد ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ لکھنے میں تو آئے گا لیکن اس کا جملے کے اوپر اس کا کوئی امپیکٹ نہیں پڑے گا، اس کا کوئی اثر نہیں پڑے گا، اس کا ترجمہ نہیں کریں گے. تو وہ مفسرین جو کہتے ہیں کہ یہ لام جو ہے وہ زائدہ ہے، زائد ہے، زائد چیز ہے، تو وہ پھر ترجمہ ایسا کریں گے گویا کہ لا نہیں ہے، تو گویا وہ ترجمہ کریں گے اقسم بہذا البلد، میں اس شہر کی قسم کھاتا ہوں. یہ عربوں کے ہاں ایک عام طرح کا بولنے کا رواج ہوتا ہے کہ وہ جب بھی کوئی قسم وغیرہ کھاتے ہیں تو وہ بعض ایسے کلمات بولتے ہیں جو زائد ہوتے ہیں، جو بولنے میں تو آتے ہیں لیکن اس کا امپیکٹ نہیں ہوتا.
چونکہ قرآن جو ہے وہ عربی زبان میں نازل ہوا ہے اور خاص طور پر قریش کے لیے اور عام طور پر پوری انسانیت کے لیے نازل ہوا ہے اور قریش کی زبان میں نازل ہوا ہے، اس لیے قریش کے اسلوب تکلم کا اس میں خیال رکھا گیا ہے۔ جس طرح وہ آپس میں بات کرتے ہیں اسی طرح قرآن بھی اسی طرح اتارا گیا ہے۔ تو اگر ہم لا کو زائد مان لیں گے تو پھر اس کا مطلب یہ ہوگا اقسم بہذا البلد، کہ میں اس شہر کی قسم کھاتا ہوں۔ یہ پہلا قول ہے۔ دوسرا قول جو لا کے بارے میں ہے وہ یہ ہے کہ ہم لا کو الگ پڑھیں گے اور اتنے جملے کو الگ پڑھیں گے، جیسا کہ ایسے پڑھیں گے لا نہیں، یعنی اللہ تعالیٰ جو ہیں کفار کے جو اعمال ہیں ان پر ایک طرح کا رد کر رہے ہیں کہ تم جس طرح کہہ رہے ہو ایسا نہیں، تم کفر کر رہے ہو، ہماری بات نہیں مان رہے، ہماری تکذیب کر رہے ہو، ہم نے نبی کو بھیجا ہے اس کی بات نہیں مان رہے، نہیں ایسا نہیں ہے، تم غلط ہو۔ پھر آگے سے ہے اقسم بہذا البلد، کہ میں اس شہر کی قسم کھاتا ہوں، پھر یہ الگ سے ہو جائے گا۔ لا نہیں، ایسا نہیں ہے جیسے تم کر رہے ہو اے کفار قریش، ایسا نہیں ہے۔ اقسم، میں اس شہر کی قسم کھاتا ہوں۔ کس شہر کی قسم کھاتا ہوں؟ اس سے مراد جو ہے وہ مکہ کا شہر ہے۔ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، یہاں پر واو ہے۔ عربی زبان میں واو کے ایک سے زیادہ مطلب ہوتے ہیں، سب سے زیادہ کامن مطلب واو کا اور ہوتا ہے، اور دوسرا مطلب ہم نے واو کا واو قسمیہ پڑھ لیا ہے۔ آج ہم واو کی ایک اور قسم پڑھیں گے، اس کو کہتے ہیں واو حالیہ۔ واو حالیہ، واو حالیہ اس لیے کہتے ہیں کہ یہاں پر واو کا ترجمہ ہم اور سے نہیں کریں گے بلکہ یہ ترجمہ کریں گے اس حال میں۔ واو حالیہ ہے اور اس کا ترجمہ اس حال میں کریں گے۔ اس حال میں کیسے پتا چلے گا کہ یہ واو حالیہ ہے؟ یہ سیاق و سباق سے اور عربی کے اندر مشق اور تمرین کرنے کے بعد تھوڑا سا انسان کو ذائقہ جب عربی کا آنے لگتا ہے تو اس کو پھر سمجھ میں آتا ہے کہ ہاں یہاں پر واو کون سی استعمال ہوئی ہے۔ تو یہاں پر جو واو ہے وہ واو حالیہ ہے اور اس کا ترجمہ کریں گے اس حال میں۔ تو وَأَنْتَ، تم کون ہیں؟ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہیں۔ حلن، حلن کا مطلب جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے قیام کرنا کسی جگہ پر۔ بہذا، اس میں، البلد، اس شہر میں، اس حال میں کہ تم اس شہر کے اندر ہو، اس شہر کے مکہ کے اندر مقیم ہو۔ تو اگر میں دوسری آیت کا ترجمہ پہلی آیت کو ساتھ ملا کر کروں گا تو زیادہ سمجھ میں آ جائے گا۔ لا اقسم بہذا البلد، میں اس شہر کی قسم کھاتا ہوں اس حال میں کہ آپ اس شہر کے اندر مقیم ہیں۔ مکہ مکرمہ کا جو شہر ہے اس کی جو عظمت ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت زیادہ ہے۔ اس حال میں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس میں مقیم ہیں تو مکہ کی جو عظمت ہے وہ اور بڑھ جاتی ہے، نور علی نور ہو جاتی ہے۔ تو اس حال میں کہ اے نبی جی آپ اس شہر مکہ کے اندر مقیم ہیں، قیام پذیر ہیں، آپ اس میں رہتے ہیں، اس حال میں میں اس شہر کی قسم کھاتا ہوں۔ یہاں پر حلن کا ایک اور مطلب بھی ہے۔ پہلا مطلب ہم نے حلن کا یہ کر دیا کہ آپ اس شہر میں مقیم ہیں، قیام پذیر ہیں۔ دوسرا مطلب ایک اور ہو سکتا ہے، وہ بھی بڑا پیارا مطلب ہے، وہ یہ ہے کہ حلن جو ہے اس کا مطلب ہوگا حلال ہونا۔ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، کہ آپ اس شہر میں، یہ شہر آپ کے لیے حلال کیا گیا ہے، اس حال میں کہ یہ شہر آپ کے لیے حلال کیا گیا ہے۔ میں اور آپ ہم جانتے ہیں کہ مکہ کے اندر ایک حدود الحرم ہوتی ہے، حرم کی ایک حدود ہوتی ہے۔ اس حدود کے اندر داخل ہوتے ہی بہت سارے کام ایسے ہوتے ہیں جو ممنوع ہوتے ہیں، اگر انسان کر لے تو وہ گناہگار ہوتا ہے، اس کا کوئی نہ کوئی کفارہ یا دم دینا ہوتا ہے۔ کوئی شکار نہیں کر سکتے، کوئی درخت نہیں کاٹ سکتے، کسی پر ظلم نہیں کر سکتے، اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ حدود الحرم کے اندر ہم نہیں کر سکتے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ پابندیاں کچھ وقت کے لیے اٹھا لی گئی تھیں۔ مکہ جو تھا وہ آپ کے لیے حلال کر دیا گیا تھا، وہ کام جو حرام تھے حدود الحرم کے اندر
وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کچھ وقت کے لیے دوبارہ حلال کر دیے گئے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وہ کسی کے لیے دوبارہ حلال نہیں ہوں گے۔ تو اس کا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے۔ وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ، یہاں پر ایک یہ واو ہے، اس کا مطلب ہے، یہ واو ہے قسمیہ، کیونکہ اس کا جو اگلا لفظ ہے اس کے نیچے دو زیریں ہیں۔ تو یہاں پر ہم کو پتا چل گیا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کی قسم اٹھاتے ہیں تو اس کے دو طریقے ہیں، یا تو اللہ تعالیٰ براہ راست اقسم کا فعل ورب لے آتے ہیں جس کا مطلب ہوتا ہے میں قسم اٹھاتا ہوں، یا پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ واو قسمیہ لے آتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے میں قسم اٹھاتا ہوں۔ والد، اور قسم ہے والد کی، والد سے مراد ہے پیدا کرنے والا، وا اور ما جو والدہ پیدا کیا، یعنی پیدا کرنے والے کی قسم اور جو پیدا ہوا یعنی کہ اولاد کی قسم۔ یہاں پر دو مطلب مراد ہو سکتے ہیں۔ پہلا مطلب یہ ہے کہ وہ والدین باپ، اس سے مراد آدم علیہ السلام ہیں، اور ان کی اولاد وہ ہم لوگ پوری انسانیت، مسلمان کافر سب اس کے اندر شامل ہو جاتے ہیں، کیونکہ آدم علیہ السلام جو ہیں وہ ہمارے باپ ہیں، والد ہیں، اور ہم ان کی اولاد ہیں، تو پوری انسانیت اس کے اندر شامل ہو جاتی ہے۔ دوسرا ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہر انسان ایک ہی وقت میں وہ والد بھی ہوتا ہے اور بیٹا بھی ہوتا ہے، اولاد بھی ہوتا ہے، تو اس طریقے سے بھی پوری انسانیت اس کے اندر شامل ہو گئی ہے۔ ووالدین، اور باپ کی قسم، وما ولدا، اور جو اس نے پیدا کیا اس کی قسم، یعنی کہ اولاد کی قسم۔ لقد، لام جو ہے یہ تحقیق کے لیے آتا ہے، تاکید کے لیے آتا ہے، بے شک، قد یہ بھی تحقیق کے لیے آتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے دو تاکیدیں لگائی ہیں، بات کو اور زیادہ وزنی کرنے کے لیے دو طرح کی تاکیدیں لگائی ہیں۔ بے شک، یقین جانو، خلقنا، ہم نے تخلیق دیا ہے، الانسان، انسان کو، فی، میں، کبد، مشقت کے اندر۔ بے شک، یقین جانو، ہم نے انسان کو مشقت کے اندر پیدا کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کے اندر جتنے بھی انسان ہیں وہ کسی نہ کسی مشقت کے اندر رہتے ہیں۔ دنیا کی جو زندگی ہے اس میں جو راحت ہے وہ ابدی نہیں ہے، کچھ وقت کے لیے آپ کو راحت مل سکتی ہے، لیکن کوئی بھی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے اپنی پیدائش سے لے کر اپنی وفات تک میں نے راحت ہی راحت دیکھی ہے، نہیں۔ ہر انسان مشقت کے اندر ہے، چاہے وہ کسی ملک کا بادشاہ ہے، چاہے وہ بہت امیر ترین آدمی ہے، ہر انسان کے ساتھ مشقت، آزمائش لگی ہوئی ہے۔ بعض انسانوں کے پاس ذہنی مشقت ہوتی ہے، بعض کے ہاں مالی مشقت ہوتی ہے، بعض کے ہاں اجتماعی، کسی ہر طرح کی مشقت جو ہے وہ انسان کے طرف لگی ہوئی ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہم نے انسان کو مشقت کے اندر پیدا کیا ہے۔ اسی سے ملتی جلتی ایک آیت ایک اور دوسری سورت کے اندر بھی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ، کہ اے انسان ہم نے، بے شک تو مشقت کے اندر ہے یہاں تک کہ تیری رب کے ساتھ ملاقات ہو جائے۔ دنیا کے اندر مشقتیں ہی مشقتیں ہیں، صبح صحت ٹھیک ہے، رات کو سر میں درد ہے، رات کو صحت ٹھیک ہے تو کل کوئی فوت ہو رہا ہے، تو خوشی بھی ہے اور غم بھی ہے، صحت بھی ہے، بیماری بھی ہے، دونوں طرح کے اس میں معاملات چلتے رہتے ہیں۔ بہرحال مشقت ہر ایک کے ساتھ ہے۔ اَيَحْسَبُ أَن لَّن يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ، آ کا مطلب ہوتا ہے کیا، یحسب کا مطلب ہوتا ہے گمان کرنا، کیا وہ گمان کرتا ہے، یعنی انسان، کیا انسان گمان کرتا ہے، ان کے، لئی، کبھی بھی، یقدر، قابو پائے گا، علیہ، اس پر، احد، کوئی، کیا انسان گمان کرتا ہے کہ کوئی بھی اس پر کبھی قابو نہیں پا سکتا، کہ انسان پر کوئی بھی یعنی کہ اس پر پکڑ دکڑ نہیں ہو گئی، اس کو کوئی پکڑنے والا نہیں ہے، اس پہ کبھی گرفت نہیں آئے گی، کیا انسان ایسا سوچتا ہے؟ یقولو، کہتا ہے انسان کہتا ہے، اہلکتو، اہلکتو کا مطلب ہوتا ہے کہ میں نے ہلاک کر دیا،
مالن مال، لبدن، لبدن کا مطلب ہوتا ہے کثیرن بہت زیادہ، کہتا ہے کہ میں نے بہت زیادہ مال جو ہے وہ خرچ کر دیا. کہاں خرچ کر دیا؟ اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ ویسے دنیا کے اندر خرچ کر دیا. ایک اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عداوت، اسلام کی دشمنی کے اندر مال جو ہے وہ بہت زیادہ بہا دیا. اَيَحْسَبُ کیا انسان گمان کرتا ہے، ان کے لم نہیں، یارا دیکھتا، ہو اس کو، احد کوئی، کیا وہ گمان کرتا ہے کہ اس کو کوئی نہیں دیکھتا؟ کیا نہیں، لم کا مطلب ہوتا ہے کیا، اور لم کا مطلب ہوتا ہے نہیں. نجعل، نجعل کا مطلب ہوتا ہے ہم نے بنایا، کیا نہیں بنایا ہم نے، لہو اس کے لیے، انسان کے لیے، عینین دو آنکھیں، کیا ہم نے انسان کے لیے اس کی دو آنکھیں نہیں بنائیں، ولسانن اور ایک زبان، وشفتین اور دو ہونٹ نہیں بنائے، وہدیناہ اور ہم نے اس کو ہدایت نہیں دی، اور ہم نے اس کو بتایا نہیں، النجدین، نجد کا مطلب ہوتا ہے راستہ، تو کیا ہم نے اس کو دو راستوں کے بارے میں نہیں بتایا؟ تو اس کا پورا کا ترجمہ یہ بن جائے گا، الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین، کہ ہم نے انسان کے لیے، کہ ہم نے اس کی دو آنکھیں نہیں بنائیں، اور ایک زبان اور دو ہونٹ نہیں بنائے، اور کیا ہم نے اس کو دو راستوں کے بارے میں نہیں بتا دیا؟ دو راستوں سے مراد جو ہے وہ نیکی اور بدی کا راستہ ہے، خیر اور شر کا راستہ ہے. یہاں پر اللہ تعالیٰ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہم نے انسان کو آنکھیں بھی دی ہیں، زبان بھی دی ہے، اور ہونٹ بھی دیے ہیں، جس سے وہ اپنے ضمیر کے اندر جو چیزیں ہیں اس کی تعبیر کر سکتا ہے، وہ بیان کر سکتا ہے، اور ہم نے دو راستوں خیر اور شر کے بارے میں انسان کو بتا دیا ہے. اب جو خیر پر چلے گا اس کو خیر کا بدلہ ملے گا، اور جو شر پر چلے گا اس کو شر کا بدلہ ملے گا. اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو بھیجا ہے، اپنی کتابوں کو بھیجا ہے، اور بھی کائنات کے اندر بہت ساری نشانیاں ہیں جسے آیات الکونیہ بولتے ہیں، وہ تب دلالت کرتی ہیں کہ خیر بھی ہے اور شر بھی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں خیر کے راستے پر چلائے اور شر کے راستے سے ہماری حفاظت فرمائے، آمین. یہاں پر آگے ترجمہ دیکھ لیتے ہیں اور پھر حاشیہ بھی دیکھ لیتے ہیں. اگر کوئی چیزیں ہم سے رہ گئی ہیں تو وہ اور اس کی زیادہ وضاحت ہو جائے گی. شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے، بہت مہربان ہے. میں قسم کھاتا ہوں اس شہر کی. اب دیکھیں شروع میں تھا نا لا اقسمو، تو لا کا ترجمہ جو ہے نہیں آیا. میں قسم کھاتا ہوں اس شہر کی، جبکہ واو حالیہ کا ترجمہ کیا ہے، اس حال میں جب کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تم اس شہر میں مقیم ہو. اور قسم کھاتا ہوں باپ کی اور اس کی اولاد کی کہ ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا ہے. کیا وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس پر کسی کا بس نہیں چلے گا؟ کہتا ہے کہ میں نے ڈھیروں مال اڑا ڈالا ہے. کیا وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کو کسی نے دیکھا نہیں، کہ ہم نے اسے دو آنکھیں نہیں دی، اور ایک زبان اور دو ہونٹ نہیں دیے، اور ہم نے اس کو دونوں راستے بتا دیے ہیں. حاشیہ جو ہے وہ پہلا اس میں یہ ہے کہ اس شہر سے مراد مکہ مکرمہ ہے، جسے اللہ تعالیٰ نے خصوصی تقدس عطا فرمایا ہے، اور اس میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقیم ہونے کی بنا پر اس کے تقدس میں اور اضافہ ہوا ہے، کیونکہ آپ کی تشریف آوری کے لیے اس شہر کا انتخاب فرما کر اللہ تعالیٰ نے اس کی شان اور بڑھا دی ہے. اس جملے کی دو تفسیریں اور بھی ہیں، جن کی تفصیل معارف القرآن جو حضرت مولانا مفتی شفیع عثمانی صاحب، جو کہ تقی عثمانی صاحب کے والد تھے رحمہ اللہ، انہوں نے لکھی ہے. بہت ہی اعلیٰ تفسیر ہے اردو زبان میں، اس میں آپ ملاحظہ فرمائیں. اس میں سے ایک قول میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حلال فرمایا تھا اللہ تعالیٰ نے اس شہر کو. آگے پھر جو قسم کھائی تھی، باپ سے مراد حضرت آدم علیہ السلام ہیں، چونکہ تمام انسان انہی کی اولاد میں ہیں، اس لیے اس آیت میں تمام نوع انسانی کی قسم کھائی گئی ہے، مسلمان بھی ہیں کافر بھی ہیں. پھر قسم کھانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ انسان کو مشقت کے اندر پیدا کیا ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ ہے وہ بات جو قسم کھا کر فرمائی گئی ہے،
مطلب یہ ہے کہ دنیا میں انسان کو اس طرح پیدا کیا گیا ہے کہ وہ کسی نہ کسی مشقت میں لگا رہتا ہے، چاہے کوئی کتنا بڑا حاکم ہو یا دولت مند شخص ہو، اسے زندہ رہنے کے لیے مشقت اٹھانی ہی پڑتی ہے۔ لہذا اگر کوئی شخص یہ چاہے کہ دنیا میں کبھی کوئی محنت کرنی نہ پڑے تو یہ اس کی خام خیالی ہے، ایسا کبھی ممکن ہی نہیں ہے۔ ہاں، مکمل راحت کی زندگی جنت کی زندگی ہے جو دنیا کی ہوئی محنت کے نتیجے میں ملتی ہے۔ ہدایت یہ دی گئی ہے کہ انسان کو دنیا میں جب کسی مشقت کا سامنا ہو تو اسے یہ حقیقت یاد کرنی چاہیے، خاص طور پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو مکہ مکرمہ میں جو تکلیفیں پیش آ رہی تھیں، اس آیت نے ان کو بھی تسلی دی ہے، اور یہ بات کہنے کے لیے اول تو شہر مکہ کی قسم کھائی ہے، شاید اس لیے کہ مکہ مکرمہ کو اگرچہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کا سب سے مقدس شہر بنایا ہے، لیکن وہ شہر بذات خود مشقتوں سے بنا، اور اس کے تقدس سے فائدہ اٹھانے کے لیے آج بھی مشقت کرنی پڑتی ہے۔ پھر خاص طور پر اس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مقیم ہونے کا حوالہ دینے میں شاید یہ اشارہ ہے کہ افضل ترین پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم افضل ترین شہر میں مقیم ہیں، لیکن مشقتیں ان کو بھی اٹھانی پڑ رہی ہیں۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی ساری اولاد کی قسم کھانے سے اشارہ ہے کہ انسان کی پوری تاریخ پر غور کر جاؤ، یہ حقیقت ہر جگہ نظر آئے گی کہ انسان کی زندگی مشقتوں سے پر رہی ہے۔ آگے جو بات ہے کہ میں نے بہت سارا مال خرچ کر ڈالا، اس کی تفسیر دیکھ لیتے ہیں۔ مکہ مکرمہ میں کئی کافر ایسے تھے جنہیں اپنی جسمانی طاقت پر ناز تھا، جب انہیں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرایا جاتا تھا وہ کہتے تھے کہ ہمیں کوئی قابو نہیں کر سکتا، نیز وہ آپس میں دکھاوے کے طور پر کہتے تھے کہ ہم نے ڈھیر ساری دولت خرچ کی ہے، اور خرچ کرنے کو اڑا ڈالنے سے تعبیر اس لیے کرتے کہ گویا ہمیں اس خرچ کی بالکل بھی پرواہ نہیں ہوئی۔ خاص طور پر یہ بات وہ اس دولت کے بارے میں کہتے تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت اور دشمنی میں خرچ کی۔ یعنی آگے پھر وہ اللہ تعالیٰ فرما رہے تھے کہ وہ یہ گمان کرتا ہے کہ اسے کوئی دیکھ نہیں رہا، یعنی جو کچھ خرچ کیا دکھاوے کے لیے کیا، پھر اس پر ناز کرنا کیسا؟ کیا اللہ تعالیٰ دیکھ نہیں رہے تھے کہ وہ کس کام میں اور کس مقصد سے خرچ کر رہا ہے؟ پھر آگے جو ہم نے کہا وہ ہدیناہ النجدین کہ ہم نے دو راستے دکھائے ہیں، اس کی تفسیر یہ ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے نیکی اور بدی دونوں کے راستے دکھا دیے ہیں، اور اختیار دیا ہے کہ اپنی مرضی سے جو راستہ چاہو اختیار کر سکتے ہو، لیکن بدی کا راستہ اختیار کرو گے تو سزا ہوگی۔ آگے چلتے ہیں۔ فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ، فا کا مطلب ہوتا ہے پس، لا کا مطلب ہوتا ہے نہیں، اور اقتحم کا مطلب ہوتا ہے چھلانگ لگانا، پار کرنا۔ العقبہ گاٹی، دو پہاڑوں کے درمیان کی جو جگہ ہوتی ہے، جو گہری کھائی ہوتی ہے، اس کو گاٹی بولتے ہیں۔ اور تو اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں فلا تو نہیں اقتحما پار کی گاٹی، تو انسان نے گاٹی پار نہیں کی۔ وما اور کیا ادراکا آپ کو معلوم ہے اے مخاطب، مل عقبہ وہ گاٹی کیا ہے؟ یہاں پر دو مطلب مراد ہیں، دونوں مطلب ہی بڑے ہی پیارے ہیں اور خوبصورت ہیں، ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دیکھیں، میں پہلے جو ہے نا اس کا پس منظر تھوڑا سا بتا دیتا ہوں، پھر اس کا معنی جو ہے وہ کلیئر ہو جائے گا انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے۔ دو پہاڑوں کے درمیان جو ایک گہری جگہ ہوتی ہے اس کو کھائی بولتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم نے وہ گاٹی پار نہیں کی، یہ تو اس کا لفظی معنی ہے، لیکن مجازی مطلب یہ ہے کہ اس سے مراد جو ہیں وہ جہنم ہے، کہ تم نے جہنم کی گاٹی کو پار نہیں کیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آگے بہت سارے اعمال بتلائے ہیں،
کھانا کھلانا ہے، یتیم کی شفقت کرنی ہے، غلاموں کو آزاد کرنا ہے، نیک اعمال کرنے ہیں، ایک دوسرے کو صبر کی اور رحم کرنے کی تلقین کرنا، یہ اعمال جو ہیں یہ آپ کی اور میری مدد کریں گے جہنم کی اس گھاٹی کو پار کرنے میں۔ تو گویا جس طرح کوئی گھڑ سوار جو ہے وہ ایک گھاٹی کو پار کرنے کے لیے تھوڑا پیچھے سے آ کر پھر دوبارہ جمپ لگاتا ہے تاکہ جمپ لمبا لگے اور گھاٹی پار ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر تم جہنم کی گھاٹی کو پار کرنا چاہتے ہو تو تمہیں یہ اعمال جو آگے آ رہے ہیں یہ کرنے پڑیں گے، یہ اس کا مطلب ہے، یہ پہلا مطلب ہے۔ دوسرا مطلب اس کا یہ ہے کہ اقتحما کا مطلب جو ہے وہ گھاٹی پار کرنا نہیں ہے، بلکہ اس کا مطلب ہے گھاٹی کے اندر آ جانا، گھاٹی کے اندر چلے جانا۔ وہ کیسے کہ جب پرانے زمانوں کے اندر جنگ ہوتی تھی تو تیروں سے بچنے کے لیے لوگ جو تھے وہ گھاٹی کے اندر چلے جاتے تھے پناہ لینے کے لیے تاکہ دشمن کے تیروں سے محفوظ رہ سکیں، پناہ لینے کے لیے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ تو اس کا ترجمہ یہ ہو جائے گا کہ تم نے گھاٹی میں پناہ کیوں نہیں لی، اب گھاٹی میں پناہ کیسے لیں؟ پھر وہ آگے والے اعمال بتائے ہیں کہ اگر یہ اعمال کرو گے تو گویا تم نے گھاٹی کے اندر پناہ لے لی اللہ کے غضب سے۔ تو آئیے اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ فکو رقبہ، فک جو ہے فکا یا فکو، اس کا مطلب ہوتا ہے عربی کے اندر اس کا مطلب ہوتا ہے چھڑانا، جدا کرنا، الگ کرنا۔ رقبہ کا مطلب ہوتا ہے گردن، رقبہ کا مطلب ہوتا ہے گردن، گردن چھڑانا یعنی کہ غلاموں کو آزاد کرنا۔ یہ ایک تعبیر ہے گردن چھڑانا جو کہ فقہ کی اصطلاح کے اندر بڑی کثرت سے استعمال ہوتا ہے۔ اس کا مطلب ہوتا ہے غلاموں کو آزاد کروانا، اور اس کا بہت زیادہ ثواب ہے احادیث کے اندر۔ ابھی تو غلام جو ہیں وہ ختم ہو گئے ہیں، لیکن ہم نے اپنے جو یہاں کے عرب اساتذہ ہیں ان سے یہ سنا ہے کہ بعض ممالک کے اندر ابھی بھی نادر و شادر کچھ غلام پائے جاتے ہیں، واللہ عالم اب اس کی پیچھے کیا تصدیق ہے، لیکن ہم نے اپنے معتبر اساتذہ سے سنا ہے کہ کچھ ممالک کے اندر ابھی بھی غلام پائے جاتے ہیں۔ تو غلام کو آزاد کرنے کی بڑی فضیلتیں احادیث میں آئی ہیں کہ جو آدمی غلام کو آزاد کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں آزاد کرنے والے کو جہنم کی آگ سے آزاد کر دیں گے۔ تو پہلا تو اللہ تعالیٰ نے عمل یہ بتا دیا، غلام کو آزاد کرنا۔ او کا مطلب ہوتا ہے اور جو ہے وہ او کا مطلب ہوتا ہے یا، اور انگلش کے اندر جو اور ہوتا ہے نا یا، وہ مطلب ہے او کا مطلب ہوتا ہے یا۔ فکو رقبہ گردن کو آزاد کرنا، او یا اطعام کا مطلب ہوتا ہے کھانا کھلانا، فی میں، یوم کا مطلب ہوتا ہے دن، اور مسغبہ کا مطلب ہوتا ہے بھوک والا دن، اور ذی کا مطلب ہوتا ہے والا۔ او اطعام یا کھانا کھلانا، فی یومن ایسے دن میں، ذی مسغبہ جو بھوک والا دن ہو، یعنی جب بھوک والا دن ہوتا ہے، جب انسان کو بھوک لگی ہوئی ہوتی ہے اتنی ہی زیادہ چاہت جو ہے وہ انسان کو کھانے کی ہوتی ہے، تو بھوک والے دن میں، بھوک کے وقت میں دوسروں کو کھانا کھلانا۔ یتیمن ذا مقربہ، مقربہ کا جو لفظ ہے وہ نکلا ہے قرابت سے، قریبی رشتہ دار سے، اور ذا کا مطلب ہوتا ہے وا، اور یا ایسے یتیم کو کھانا کھلانا جو رشتہ دار ہو۔ یہاں پر ترمذی کے اندر اور النسائی کے اندر ایک حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اگر تم کسی یتیم پر خرچ کرو گے تو وہ تمہارے لیے صدقہ ہوگا، لیکن اگر تم کسی ایسے یتیم پر کرو گے جو تمہارا رشتہ دار ہے تو اس کے اندر تمہیں دو نیکیاں ملیں گی، ایک صدقہ کرنے کی نیکی ملے گی اور ایک صلہ رحمی کرنے کی نیکی ملے گی۔ یتیمن ذا مقربہ، رشتہ دار یتیم کی۔ او یا مسکینن، مسکین وہ آدمی ہوتا ہے جس کے پاس صرف ایک دن کا کھانا ہو، دوسرے دن کا کھانا نہ ہو۔ ذا متربہ، متربہ کا مطلب ہوتا ہے مٹی میں غبار آلود ہونا، تو ایسا مسکین جو مٹی کے اندر آلودہ ہو، یعنی اس کے پاس اپنے
یعنی اس کے پاس کوئی گھر نہیں ہے، رہنے کی کوئی جگہ نہیں ہے، زیادہ وقت جو ہے وہ اپنا گلی کے اندر گزارتا ہے، راستوں کے اندر گزارتا ہے، اور جو مٹی ہے اڑ اڑ کے اس کے چہرے پر، بالوں پر اور لباس پر پڑتی ہے، جس سے وہ غبار آلود ہو جاتا ہے، تو اس سے اس کی طرف بھی اشارہ ہے، یا ایسے مسکین کو کھانا کھلانا جو مٹی میں غبار آلود ہو، مٹی میں ہو. ثم، پھر، کانا، اچھا یہ ہیں کچھ اعمال بتائے ہیں، لیکن اس کے بعد ایک اور بڑا عمل بتایا ہے. ثم پھر، کانا ہو، من سے، الذین جو ایمان لائے. ثم کانا من الذین آمنو، پھر وہ ہو ان لوگوں میں سے جو ایمان لے کر آئے. دیکھیں یہاں پر ایک بہت ہی خوبصورت مطلب ہے. اوپر جو اعمال اللہ تعالیٰ نے ذکر کیے ہیں، گردن چھڑانا، کھانا کھلانا مسکینوں کو، یتیموں کو، اس کی قیمت اللہ کے ہاں اس وقت لگے گی جب ہم ایمان والوں میں سے ہوں. اگر ہم ایمان والے نہیں ہیں، کوئی آدمی ایمان والا نہیں ہے، اس کے باوجود وہ یہ فلاح بہبود کے کام کر رہا ہے، اس کو آخرت کے اندر اس کا کوئی ثواب نہیں ملے گا، کیونکہ اصل چیز ایمان ہے. ایمان ہے تو باقی اعمال کی ویلیو لگے گی، اگر ایمان نہیں ہے تو باقی اعمال کی ویلیو نہیں لگے گی. وہ اللہ کے ہاں صفر ہیں. ہاں دنیا کے اندر کچھ نہ کچھ ان کو بدلہ مل جائے گا، لیکن آخرت کے ہاں ان کا کوئی بدلہ نہیں ہے. اس لیے ایمان جو ہے وہ سب سے ضروری شرط ہے، اس کے بعد باقی اعمال ہیں. وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اور نصیحت کرنے والوں میں سے ہو، وصیت کرنے والوں میں سے ہو ایک دوسرے کو صبر کی. وَتَوَاصَوْا، اور وصیت کرنے والوں میں سے ہو بالمرحمہ، رحمت کی. اولئک، تو پھر ان کا بدلہ کیا ہوگا؟ اولئک، تو ایسے لوگ، تو وہ لوگ، اصحاب، والے ہیں، میمنہ، سیدھے ہاتھ والے، رائٹ ہینڈ والے، یعنی یہی لوگ جو ہیں وہ سیدھے ہاتھ والے ہیں، یعنی جنت کے راستے پر ہیں. والذین، اور جو لوگ، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، بآیاتنا، ہماری آیات کے ساتھ، اور جن لوگوں نے ہماری آیات کے ساتھ کفر کیا، ان کو مانا نہیں، ان کی تکذیب کی، ہم، وہ، اصحاب، والے ہیں، مشعمہ، الٹے ہاتھ والے، اور وہ مشعمہ، وہ شمال سے نکلا ہے، ایک یمین ہوتا ہے، ایک یسار ہوتا ہے، تو یہ الٹے ہاتھ والے ہیں اور یہ جہنم کے راستے پر ہیں. علیہم، ان پر ہوگی، علیہم، ان پر ہوگی، نارن، آگ، مؤصدہ. مؤصدہ کا مطلب ہم نے ایک پچھلی آیت کے اندر سورۃ الہمزہ کے اندر بھی پڑھا تھا کہ مؤصدہ کا مطلب ہوتا ہے کہ آگ جو ہے وہ ان پر بند کر دی جائے گی، چاروں طرف سے آگ جو لمبے لمبے ستونوں کے اندر ان پر بند کر دی جائے گی، اس طرح سے کہ وہ آگ سے نکل نہیں پائیں گے. اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی اس آگ سے حفاظت فرمائے اور ہمیں وہ اعمال کرنے کی توفیق دے جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتے ہیں. نیچے ہم ترجمہ دیکھ لیتے ہیں ان ساری آیات کا. پھر وہ اس گھاٹی میں داخل نہیں ہو سکا. یہاں پر مفتی صاحب نے دوسرے معنی کو لیا ہے گھاٹی کے اندر داخل ہونے کا. پہلا مطلب تھا گھاٹی کو پار کرنا، دوسرا مطلب تھا گھاٹی کے اندر داخل ہونا، تو مفتی صاحب نے یہاں پر دوسرا ترجمہ لیا ہے. پھر بھی وہ اس گھاٹی میں داخل نہیں ہو سکا. اور تمہیں کیا پتا کہ وہ گھاٹی کیا ہے؟ کسی کی گردن غلامی سے چھڑا دینا، یا پھر کسی بھوک والے دن میں کھانا کھلا دینا، کسی رشتہ دار یتیم کو، یا کسی مسکین کو جو مٹی میں رول رہا ہو، مٹی میں رول رہا ہو. پھر وہ ان لوگوں میں بھی شامل نہ ہوا جو ایمان لائے اور جنہوں نے ایک دوسرے کو ثابت قدمی کی تاکید کی ہے اور ایک دوسرے کو رحم کھانے کی تاکید کی ہے. یہی وہ لوگ ہیں جو بڑے نصیب والے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جو بڑے نصیب والے ہیں. اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں سے انکار کیا ہے وہ نحوست والے لوگ ہیں. ان پر ایسی آگ مسلط ہوگی جو ان پر بند کر دی جائے گی. یہ جو گھاٹی کا ترجمہ ہے، تفسیر ہے، وہ دیکھ لیتے ہیں. گھاٹی دو پہاڑوں کے درمیانی راستے کو کہتے ہیں. عام طور سے جنگ کے دوران ایسے راستے کو دشمن سے بچنے کے لیے اختیار کیا جاتا ہے، اور یہاں گھاٹی میں داخل ہونے سے مراد ثواب کے کام کرنا ہے،
جیسا کہ اگلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے خود تشریح فرما دی ہے. ان کو گھاٹی میں داخل ہونا اس لیے کہا گیا ہے کہ یہ انسان کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچانے میں مدد دیتے ہیں. آگے جو ترجمہ کیا ہے مفتی صاحب نے کہ وہ نصیب والے ہیں، یہ اصحاب المیمنہ کا ترجمہ ہے. اور اس کا ایک ترجمہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ دائیں ہاتھ والے ہیں، یعنی کہ جنت کے راستے پر ہیں، اور ان سے مراد وہ نیک لوگ ہیں جن کا اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا. اور جو آگے پھر وہ ترجمہ کیا تھا یہ لوگ نحوست والے ہیں، یہ اصحاب المشأمہ کا ترجمہ ہے. اور اس کا ایک ترجمہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ بائیں ہاتھ والے ہیں اور ان سے مراد وہ بدکار ہیں جن کا اعمال نامہ بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا. اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے. پھر جو آخری آیت تھی کہ آگ ان پر بند کر دی جائے گی، یعنی اس کے دروازے بند کر دیے جائیں گے تاکہ دوزخیوں کے باہر نکلنے کا کوئی راستہ نہ رہے. والعیاذ باللہ العظیم. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. جی کوئی